زکات کا نصاب کیا ہوگا اور کب دینا ہے. تو ہر وہ سیونگز، ہر وہ بچت جس کے اوپر ایک قمری سال گزر جائے، شمسی نہیں، سورج والا نہیں، سن کیلنڈر نہیں، مون، جو کہ کم و بیش 355 یا 356 دنوں کا ہوتا ہے. شمسی جو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ ہمیشہ 365 ہی آتے ہیں. ٹھیک، تو جو ہے قمری کیلنڈر کے اعتبار سے مطلب 355 دن جب میرے مال پر گزر جائے، جو کہ بچت تھا، سیو تھا، جمع پونجی تھی، جو ایکسٹرا تھا میرے مال سے، میرے اخراجات سے معاف کرنا، تو اس پر مجھے زکات دینا ہے. تو پہلی چیز تو ہے کہ ایک قمری سال گزرنا اپنے مال پر جو سیونگز ہو. ٹھیک ہے. دوسرا، کتنی سیونگز ہو تو میں زکات دوں، پھر نصاب کیا ہوگا. تو اس کا نصاب یاد رکھ لیجئے. اگر آپ کے پاس سونا ہے تو 85 گرام، میں گرام کا اصول بتاتا ہوں، وہ تولے والے میں نہیں جاتا ہوں. 85 گرام، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک تولہ آج کے دور کا 11.33 کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 10 گرام کا نہیں، آج کا تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک تولہ 11.33 کا ہوتا تھا. تو اس کے اعتبار سے 85 گرام سونا، تو آج کے اعتبار سے 8.5 تولہ. 85 گرام سونا یا اس سے زیادہ جس کے پاس ہو تو وہ پورے پہ زکات دیں گا. یاد رکھیے، آپ یہ مت سمجھیے کہ پھر 85 گرام کے اوپر والے پہ دیں گا، پورے پہ پھر زکات کے لائق ہوگا. اور چاندی کا نصاب یہ ہوگا کہ 595 گرام چاندی، وہ 52 تولہ 11.33 والا تولہ تھا، 52.5 تولہ، لیکن جدید کیلکولیشن کے اعتبار سے وہ ہوگا 595 گرام چاندی. ٹھیک، یہ اگر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس پہ آپ کو زکات دینا پڑے گی. یا کیش ہو اس کے برابر، کیونکہ کیش آج کل جو ہے سونے چاندی کے بالمقابل کرنسی الگ سے استعمال ہوتی ہے. تو آپ کے پاس کرنسی اگر اتنی ہے، اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کرنسی میں سونے کا نصاب لیا جائے یا چاندی کا. تو یاد رکھیے، جو کم ہوگا اس کا نصاب لیا جائے گا. تو چاندی کا لیں گے، جو کہ 595 گرام چاندی آج کے اعتبار سے، اور بالخصوص جس دن میں آج بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آج کا ریٹ ہے 650 روپئے. 41,650 روپئے، جس کا آج ہے 700 روپئے تولے کے حساب سے چاندی کا. تو اس کو دینا پڑیں گی زکات اس مال کی. پھر چاہے یہ چاندی کی شکل میں ہو، چاہے 41,000 کیش اس کے پاس رکھا ہوا ہو، یا 41,000 کی لینڈ پرچیز ہو، 41,000 سے زیادہ کا سٹاک اس کے پاس رکھا ہو، 41,000 سے زیادہ کچھ جمع پونجی ہو، یہ تمام کے اوپر اب لاگو ہو جائیں گا آپ کے اوپر کہ ان تمام پہ ہم جو ہے یہ نصاب کو پہنچ گیا، اس پر ہم زکات ادا کریں گے. اب 585 پر 95 گرام سے کم چاندی تو کیا زکات ہے؟ تو نصاب کو نہیں پہنچا، زکات نہیں ہے آپ پر. سونا ہے میرے پاس لیکن 80 گرام ہے، تو کیا زکات کو پہنچا؟ نہیں، نصاب کو نہیں پہنچا، اس پر زکات نہیں. یہی معاملہ غلے کا ہوگا، تھوڑا سا بہرحال اس کا معاملہ مختلف ہوگا کہ اموال تجارت کے اندر چاہے سٹاک ہو آپ کا، یا کمپنی آپ مینوفیکچر کی چیز آپ کے ہوتی ہے جو کہ بچی ہوئی رہتی ہے آپ کے پاس سال بھر، تو اتنے ایوریج سٹاک کا آپ کو جو زکات دینا ہو، انکلوڈنگ پروفٹ. مطلب اس کو حساب ایسا لگانا، 1 لاکھ کا میرے پاس سٹاک ہے اور اس پہ 50,000 پروفٹ، 1.5 لاکھ کی زکات. اتنا مال سال بھر میری دکان میں ہوتا ہی ہے، کبھی آتا جاتا ہے، لیکن اتنا ایوریج سٹاک ہوتا ہے، اس پہ زکات ہے. اسی طرح غلہ، اور آپ کے پاس غلہ ہے، مثال کے طور پر اناج اگاتے ہیں آپ، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو 750 کلو یا اس سے زیادہ اناج آپ کے پاس اگر آتا ہے تو آپ کو اس پر زکات نکالنی ہے. اور یہ زکات تھوڑی مختلف ہے، کرنسی سونے اور چاندی کی زکات ہے جو کہ 2.5% ہے. لیکن جو غلے کی زکات ہے وہ اگر قدرتی پانی سے غلہ ہوتا ہے، بارش آسمان سے برستی ہے اور اناج اگ جاتا ہے، تب آپ کو دینا ہے 10%، 10واں حصہ. اور اگر آپ محنت کر کے پانی خرید کر ٹیوب ویل سے، پمپ سے، یا جو کسی سے لے کر آپ اگر اس کو وہ کرتے ہیں، سینچائی کرتے ہیں، تو تب اس شکل میں آپ کو 5%، 20واں حصہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر رکاز، وہ خزانے، وہ چیزیں جو دور جہالت میں لوگ دفنا دیتے ہیں، آپ کو کبھی مل جائے تو اس پہ 20% زکات لگیں گی. 20% دینا پڑے گا آپ کو، اس لیے کہ آپ نے کچھ کمایا نہیں، اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، نکل گیا تو اسے 20% دیں گے. اگر مویشی ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، بیل ہو، تو ان میں بھی آپ کو زکات نکالیں گے. چونکہ لیکن عموماً اونٹ، گائے، بیل ہم لوگ آج کل نہیں پالتے یا شہروں میں نہیں ہوتا، تو اس کا نصاب کیا ہوگا بتانے کی بھلا زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو مال کا تو آپ سمجھ گئے، سونے پہ 85 گرام، چاندی پہ 595 گرام، اور جو کم نصاب ہو 595 گرام چاندی کے مقابلے میں پھر آپ کا سٹاک، آپ کے بانڈز، آپ کے ایف ڈیز، آپ کی کرنسی نوٹس، آپ کے اور تمام وہ چیزیں جو اشیاء بیچنے کی چاہے کیوں نہ ہو، سٹاک ہو آپ کا، جو اتنے سے زیادہ ہوتا ہے، اس کا 2.5% آپ کو زکات کی شکل میں جو ہے مجھے اور آپ کو جو ہے نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے.